بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ قَالَ اِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ۔ یہ ہے اصول الشاشی کا صفحہ نمبر 113 ہے، اور حقیقت اور مجاز کی بحث جاری ہے۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ بیان فرمایا تھا کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ ایک حالت میں مراد نہیں ہو سکتے، یا یہ کہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس ضابطے پر بعض اعتراضات ہیں، یہاں سے انہی اعتراضات کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ لا یضع قدمہ فی دار فلاں، کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، تو اب اگر وہ گھر میں ننگے پاؤں داخل ہوتا ہے، یا نال پہن کر کے، جوتا یا چپل پہن کر کے داخل ہوتا ہے، یا کسی سواری پر سوار ہو کر کے داخل ہوتا ہے، بہر صورت وہ حانس ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ ننگے پاؤں داخل ہو تو یہ حقیقت ہو، اور اگر سوار ہو کر کے داخل ہو تو یہ مجاز ہو، یعنی وضع قدم یہ مجازن ہو۔ اور جب دونوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر وضع قدم کا اگر حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ ننگے پاؤں گھر میں داخل ہونا، تو اگر یہ مراد لیتے ہیں تو سوار ہو کر گھر میں داخل ہونے کی صورت میں حانس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر معنی مجازی مراد لیتے ہیں تو پھر اگر کوئی ننگے پاؤں گھر میں داخل ہوتا ہے تو حانس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ حانس ہو جائے گا، چاہے ننگے پاؤں گھر میں داخل ہو، یا جوتا پہن کے داخل ہو، یا سوار ہو کر کے داخل ہو، تو یہ تو حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے۔ ایک اعتراض، ترجمہ دیکھیے۔ وَلَئِنْ قَالَ، اور اگر کہنے والا کہے اذا حلف لا یضع قدمہ فی دار فلاں، کہ جب کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنا پاؤں فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، مثلا زید کا نام لے لیا اور قسم کھا لی کہ میں اپنا پاؤں زید کے گھر میں نہیں رکھوں گا، یحنث لو دخلها حافیا او متناعلا او راکبا، تو قسم کھانے والا حانس ہو جائے گا اگر وہ زید کے گھر میں داخل ہوگا ننگے پاؤں، یا نال پہن کر کے، یا سوار ہو کر کے، بہر صورت وہ حانس ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں کو یہاں جمع کیا گیا۔ یہ ایک اعتراض ہوا۔ دوسرا اعتراض، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ، یوں ہی اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، تو اس کا حقیقی معنی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو فلاں کا گھر اس کی ملکیت میں ہے، اس گھر میں وہ نہیں رہے گا۔ اور مجازی معنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، یعنی فلاں کا وہ گھر جس میں وہ کرائے پر رہتا ہے یا عاریت کے طور پر رہتا ہے، تو یہ معنی مجازی معلوم ہوتا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھا لی کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا تو وہ قسم کھانے والا حانس ہو جائے گا اگر وہ فلاں کے گھر میں رہا، چاہے وہ فلاں کا گھر اس کی ملکیت کا ہو، یعنی اس کا وہ مالک ہو، یا وہ گھر
کرائے کا ہو یا عاریت کا ہو، بہر صورت اس گھر میں اگر قسم کھانے والا رہتا ہے تو حانث ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہوا۔ ترجمہ دیکھیے، اور یوں ہی اگر قسم کھا لی لا یسکنو دارا فلان، کہ وہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، یحنث لو کانت الدار ملکن لفلان، قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا اگر وہ گھر اس فلاں کی ملک ہو یا کرائے پر ہو یا عاریت کے طور پر ہو، یعنی وہ گھر اسی کا اپنا ہو یا کرائے پر لیا ہو یا عاریت کے طور پر لیا ہو، اگر اس گھر میں قسم کھانے والا رہتا ہے تو حانث ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، اور یہ صورت مذکورہ میں حانث قرار دینا یہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے، یعنی معنی حقیقی مراد لیتے ہیں جب بھی حانث قرار دیتے ہیں، معنی مجازی مراد لیتے ہیں جب بھی حانث قرار دیتے ہیں، تو یہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہوا۔ دو اعتراض ہو گئے۔ تیسرا اعتراض، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنَثُ۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، تو یوم یقدم فلاں، جس دن فلاں آئے گا تو اس کا غلام آزاد ہے، تو وہ آنے والا رات میں آئے یا دن میں آئے، بہر صورت وہ غلام اس کا آزاد ہو جائے گا۔ تو یہاں دن طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کہہ سکتے ہیں، یا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک دن کہہ سکتے ہیں نہار، اور غروب آفتاب کے بعد پھر طلوع تک یہ لیل ہے۔ تو اگر یوم کا معنی آپ لیتے ہیں نہار جو حقیقت ہے، یا یوم کا معنی لیتے ہیں لیل جو مجاز ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ حانث قرار دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت اور مجاز دونوں مراد لے رہے ہیں۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوم کا حقیقی معنی طلوع آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اور مطلقاً وقت مراد لینا یہ اس کا معنی مجازی ہے، اور آپ دونوں معنی یہاں مراد لے رہے ہیں۔ دن میں آئے جب بھی وہ حانث ہو جائے گا، یعنی اس غلام آزاد ہو جائے گا، رات میں آئے جب بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اور اسی طرح سے اگر کسی شخص نے یہ کہا عَبْدُهُ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ، کہ اس کا غلام آزاد ہے جس دن فلاں آئے گا، فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا يَحْنَثُ، تو فلاں شخص رات میں آیا یا دن میں آیا، تو وہ کہنے والے کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ یہ تین اعتراضات ہوئے جو اس ضابطے پر وارد ہو رہے ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک حالت میں ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ قلنا، اب ان تینوں اعتراضات کا ترتیب سے جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَلَئِن قَالَ قُلْنَا، یعنی اگر کوئی کسی نے یہ کہا یا اگر کوئی یہ کہے گا تو میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا۔ کیا کہوں گا؟ وضع القدم سارا مجازن عن الدخول بحکم العرف والدخول لا يتفاوت فی الفصلین۔ فرماتے ہیں کہ یہاں لا یضع قدمہ فی دار فلاں میں وضع قدم کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، اور یہ وضع قدم بول کر کے مطلقاً دخول مراد لیا جاتا ہے مجازاً، چونکہ وضع قدم یہ دخول کا سبب ہوتا ہے تو سبب بول کر کے مسبب مراد لیا جاتا ہے، تو یہ ہے مجاز عرف کی وجہ سے، عام کی وجہ سے۔ اسی کو
آپ یہ کہہ سکتے ہیں عموم مجاز. تو وضع قدم یہ مجاز ہے دخول سے، عرف کی بنیاد پر، عرف کی روح سے. جب وضع قدم کا معنی ہو گیا دخول، جو معنی مجازی اس کا ہے، دخول مراد لے لیا گیا، تو دخول چاہے وہ ننگے پاؤں ہو یا جوتا پہن کر کے ہو یا سواری پر سوار ہو کر کے ہو، بہر صورت دخول پایا گیا، اس لیے وہ شخص حانس ہو جائے گا. تو یہاں حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی ہی مراد لیا گیا ہے، لیکن یہ عموم مجاز ہے. قلنا وضع القدم سارا مجازا عن الدخول بحکم العرف. ہم کہیں گے کہ وضع قدم یہ مجاز ہے دخول سے، عرف کی روح سے، عرف کے حکم سے. والدخول لا يتفاوت فی الفصلین، اور دخول یہ دونوں صورتوں میں متفاوت نہیں ہوتا ہے، یعنی ننگے پاؤں داخل ہونے میں یا اس کے علاوہ جو صورت ہے اس میں داخل ہونے میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا ہے. دخول پا لیا جائے گا تو وہ حانس ہو جائے گا. تو وضع قدم کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ اپنا پاؤں رکھے، بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے مطلقاً دخول. اور یہ صورت کیا ہوئی کہ سبب بول کر کے مسبب مراد لیا گیا، اور یہ بھی مجاز کی صورت ہے. دوسرا اعتراض تھا کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا. تو یہاں جو دارو فلاں ہے یا فی دار فلاں ہے، یہ مجاز ہے دار مسکونہ سے. یعنی یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ فلاں کے گھر میں نہیں رہے گا، یعنی فلاں کا گھر جو اس کی اپنی ملکیت ہے اس میں نہیں رہے گا، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ یہاں دار سے مراد دار مسکونہ ہے، یعنی فلاں جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں یہ نہیں رہے گا. یہ عام ہے، چاہے وہ گھر اس کا اپنا ہو یا وہ گھر کرائے کا ہو یا مگنی کا ہو، جیسا بھی ہو، جس گھر میں وہ رہتا ہے اس گھر میں یہ نہیں رہے گا. تو دار مسکونہ مراد دینا یہ مجازن ہے. اور عرف میں اسے اپنا گھر کہا بھی جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدمی کا ایک اپنا کمرہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی ملکیت ہے، اسے بھی کہتا ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے. اسی طرح سے مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، جس کمرے میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے نہ یہ اجارے پر ہوتا ہے اور نہ ان کی اپنی ملکیت ہے، بلکہ یہ چند دنوں کے لیے انہیں رہنے کے لیے الاٹ کر دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے. یہ بھی دار مسکونہ ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا کمرہ وہ ہے، میرا کمرہ وہ ہے. ہر کوئی میرا کمرہ کہتا ہے. اسی طرح سے کرایہ دار جو کرایہ ادا کرتے ہیں اور گھر خرید لے لیتے ہیں تو اس گھر میں رہنے والے سبھی یہ کہتے ہیں کہ میرا گھر یہ ہے، میرا کوارٹر یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ عرف میں دار مسکونہ کو یہ دار کہا جاتا ہے، جس کی رہائش ہوتی ہے یہ اس کا گھر اسے کہا جاتا ہے، چاہے رہائش یہ ملکیت کے طور پر ہو یا اجارے کے طور پر ہو یا عاریت کے طور پر ہو. اسے کہتے ہیں عموم مجاز. تو یہاں سکونت سے مراد یہ کیا مجاز ہے جسے عموم مجاز کہا جاتا ہے. یہ مطلقاً رہنا دار مسکونہ مراد ہے. وَدَارُ فُلَانٍ سارا مجازن عن دار مسکونۃ لہو، اور دار فلاں یہ مجاز ہے فلاں کے دار مسکونہ سے. بولا گیا دار فلاں اور مراد کیا ہے فلاں کا رہنے والا گھر، جس گھر میں فلاں رہ رہا ہے وہ گھر مراد ہے دار مسکونہ. وَذَلِكَ لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ أَن يَكُونَ مِلْكًا لَهُ، اور دار مسکونہ یہ متفاوت نہیں ہوتا ہے اس درمیان کہ وہ اس کی ملکیت ہو یا اس کے لیے اجرت کے سبب سے ہو، یعنی وہ مالکانہ حقوق حاصل ہوں یا اجارے کے حقوق حاصل ہوں یا اعارے کے حقوق حاصل ہوں. بصورت جب وہ شخص اس میں رہتا ہے تو اس کے لیے دار مسکونہ ہے. دو صورتیں ہو گئیں. تیسرے اعتراض کا جواب، والیوم فی المسألۃ القدوم عبارۃ عن مطلق الوقت، اور یوم مسئلہ قدوم میں یعنی عبدہ حر یوم یقدم فلاں،
تو اس میں جو یوم ہے یہ عبارت ہے مطلق وقت سے، یعنی مطلق وقت اس سے مراد ہے، نہ تو دن اور نہ ہی رات، بلکہ مطلق وقت چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوم کی اضافت کبھی فعل ممتد کی طرف ہوتی ہے اور کبھی فعل غیر ممتد کی طرف ہوتی ہے۔ فعل ممتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فعل جس کے واقع ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تو ظاہر ہے کہ یہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کچھ وقت صرف ہوتا ہے اور اس کے لیے وقت کی تعین کی جا سکتی ہے، مثلا 5 منٹ 10 منٹ تو وقت متعین کیا جا سکتا ہے نماز کا ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کا بھی وقت متعین ہو سکتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ فعل ممتد ہے، تو جب یوم کی اضافت فعل ممتد کی طرف ہو تو اس سے مراد یہ طلوع آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے، نہار کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اگر یوم کی اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو، فعل غیر ممتد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وقت کو مقدر نہ کیا جا سکے اور یہ نہ بتایا جا سکے اتنا وقت لگے گا، اتنا ٹائم لگے گا، جیسے آزاد کرنا ہے، طلاق دینا ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص وقت اور خاص ٹائم نہیں ہے، جب بھی زبان ہلا دی اور 2 کلمے کہہ دیے تو طلاق واقع ہو گئی یا غلام آزاد ہو گیا۔ تو یہ یوم یقدم و فلاں، یہاں جو قدوم ہے اس کی اضافت ہوئی ہے یوم یقدم و فلاں، کہ جس دن فلاں آئے گا، تو یہاں یوم کی اضافت قدوم کی طرف ہے اور قدوم یہ فعل غیر ممتد ہے، اور جب اضافت فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو وہاں مطلقاً وقت مراد ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں مطلقاً وقت مراد ہے، اس لیے وہ دن میں آئے گا جب بھی حانس ہو جائے گا، رات میں آئے گا جب بھی حانس ہو جائے گا، یعنی وہ جو غلام آزاد کرنے کی بات کہی ہے وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ والیوم فی مسألۃ القدوم عبارت عن مطلق الوقت، اور یوم مسئلہ قدوم میں عبارت ہے مطلق وقت سے، خواہ وہ دن کا ہو، لمحہ یا رات کا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی دلیل لأن اليوم اذا اضیف الى فعل لا يمتد، اس لیے کہ یوم کی جب اضافت ایسے فعل کی جانب ہوتی ہے جو دراز نہیں ہوتا ہے، ممتد نہیں ہوتا ہے، یکون عبارتاً عن مطلق الوقت، تو وہ یوم عبارت ہوتا ہے مطلق وقت سے، یعنی بولا تو یوم جاتا ہے لیکن مراد مطلق وقت ہوتا ہے، کما عرفہ، جیسا کہ یہ جانا گیا ہے۔ فکان الحنث بہذا الطریق، تو یہاں غلام کا آزاد ہو جانا یہ اس طریقے سے ہے، یعنی عموم مجاز کے طریقے سے ہے، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کے جمع کرنے کے طریقے سے نہیں ہے۔ تو اس اصل اور ضابطے پر 3 اعتراضات ہوئے تھے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کا ترتیب سے جواب دے دیا۔ اب جو ضابطہ ان کا تھا یہ اپنی جگہ مسلم رہا کہ ایک وقت میں، ایک حالت میں حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اب اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقت کی قسمیں بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ثم الحقیقت انواع ثلاثہ، پھر حقیقت کی 3 نوعیں ہیں، جو حقیقت کا معنی بیان کیا جا رہا ہے اس معنی حقیقی کی 3 قسمیں ہیں، متعذرۃ و محجورۃ و مستعملہ، یعنی حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ، حقیقت مستعملہ، یہ 3 قسمیں ہوئیں۔ وفی القسمین الاولین یصار الی المجاز بالاتفاق، اور پہلی دونوں قسموں میں اس لفظ کو مجاز کی جانب پھیر دیا جاتا ہے بالاتفاق، یعنی حقیقت متعذرہ ہو یا حقیقت محجورہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ معنی مجازی مراد لیا جاتا ہے بالاتفاق۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال انشاءاللہ
کل کے سبق میں آپ تفصیل سے سماعت فرمائیں گے۔ آج کا سبق اسی پر موقوف ہے۔